آج ہم بات کریں گے آبنائے ہرمز کی، جسے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر کہ یہ اتنی اہم کیوں ہے کہ اسے دنیا کے چند اہم چوک پوائنٹس میں سے سب سے اوپر کیوں مانا جاتا ہے، اور اگر یہاں کوئی تنازع یا بین الاقوامی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو کیوں اس کا اثر ساری دنیا پر پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سب پر بات کریں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں پر ہے۔ آپ کے سامنے جو میپ نظر آ رہا ہے یہ خطہ عرب ہے۔ اس کے ایک جانب بحرہ عرب بحرہ روم سے منسلک ہے، جو ریڈ سی یا بحرہ احمر کے ذریعے ایک جانب عرب اور دوسری جانب افریقہ کے بر اعظم کے درمیان سے بہتا ہے، اور یہاں سے آگے جا کر نہر سویز کے ذریعے بحرہ روم سے جا ملتا ہے، جبکہ دوسری جانب بحرہ عرب خلیج عمان سے منسلک ہے، جو خلیج فارس سے جڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں خلیجوں کے درمیان یہ تنگ پانی کا حصہ آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز کے دونوں جانب ایران، عمان اور متحدہ عرب امارات کے ممالک واقع ہیں، جبکہ یہاں سے عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان کے جہاز گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں سے ہر روز بڑے آئل ٹینکرز کے ذریعے دنیا کے کئی اہم ممالک کو خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے چل کر بات کریں گے۔ چونکہ یہ آبنائے بہت تنگ اور اس میں سے گزرنے والے خام تیل کی مقدار کے سبب یہ دنیا کا سب سے اہم چوک پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پڑا ذرا سا خلل دنیا کی بہت بڑی پاپولیشن کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والی مقدار کا ذرا اس سے تخمینہ لگائیں کہ 2020 میں یہاں سے روزانہ اوسطاً 21 ملین بیرل تیل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات گزری۔ ہر بیرل تقریباً 159 لیٹر کا ہوتا ہے، جو کل 3 ارب سے زائد لیٹر یا روزانہ 1300 سے زائد اولمپک تیراکی کے تالابوں کے برابر بنتا ہے۔ یہ دنیا کی روزانہ پیٹرولیم کھپت کا تقریباً 21% ہے۔ زمین پر سمندر کے ذریعے جانے والے تیل کا 1/3 اور تمام تجارت شدہ گیس کا 1/4 اس تنگ آبنائے سے گزرتا ہے۔ ہرمز کی آبنائے اپنے سب سے تنگ مقام پر صرف 39 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس وجہ سے اس میں سے گزرنے والے جہازوں کو سخت جہازرانی راستوں کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اس آبنائے کی کم چوڑائی کے باوجود یہ اتنی گہری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے آئل ٹینکرز یہاں سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ایک خاص ترتیب میں چلنا پڑتا ہے۔ پہلا راستہ ایران کے علاقائی پانیوں سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ 3 جزائر کے درمیان سے گزرتا ہے جو ایران کے زیر انتظام ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات ان پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ اگلے مرحلے پر ہمارا سپر آئل ٹینکر عمان کے علاقائی پانیوں میں داخل ہو کر اس آبنائے کے سب سے تنگ جہازرانی راستوں سے گزرتا ہے۔ اس تنگ آبنائے سے گزرنے کے بعد عمان کی خلیج میں مزید جہازرانی کے راستے موجود ہیں، جو جہاز کو واپس ایرانی علاقائی پانیوں میں لے جا سکتے ہیں۔ شروع میں ہم نے بات کی کہ کیسے خلیج فارس آبنائے ہرمز کی تنگ پٹی کے ذریعے بحرہ روم سے منسلک ہے، لیکن دراصل 2020 میں اس آبنائے میں سے گزرنے والے خام تیل کا تقریباً 76% حصہ بحرہ روم کے مخالف ایشیا کی طرف جا رہا تھا، جس میں سے زیادہ تر صرف 5 ممالک چین، بھارت، جاپان، سنگاپور اور جنوبی کوریا تھے۔ مشرقی ایشیا کی بڑی مارکیٹس تک پہنچنے کے لیے تیل کے ٹینکرز کو عام طور پر ایک اور چوک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جسے آبنائے ملاقہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اپنی کسی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آبنائے ہرمز اتنی تنگ ہے کہ یہ سرحدی ممالک کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقوع پذیر ہونے والا کوئی بھی تنازع اس آبنائے میں سے نقل و حرکت کو بند کر سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ان پانیوں کے سرحدی ممالک کے درمیان تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ 2022 کے اوائل میں گلف آف عمان میں آبنائے ہرمز کے قریب جہازوں پر کچھ حملے ہوئے۔ اس طرح کے واقعات اس آبنائے کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتے اور سرحدی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب جبکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہرمز کی تنگ آبنائے عالمی تیل کی تجارت کے لیے کتنی اہم ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تیل کی ترسیل میں کوئی خلل کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے
जो तेल पर मुनहसर हैं, और वो ममालिक भी जिनकी इकोनॉमी का इन्हिसार तेल बेचने पर है। इस तरह की सूरत हाल का इदराक करते हुए दोनों तरह के ममालिक मुतबादिल का बंदोबस्त भी रखते हैं, यानी गैर मुल्की तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक अपना ये इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेचने वाले ममालिक मुमकिना खतरात से बचने के लिए मुतबादल पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे बना रहे हैं। दरअसल सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ऐसे ममालिक हैं जो खलीज फारिस से बाहर जहाजरानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तेल को दूसरी बंदरगाहों तक ले जाने के लिए मुतबादल पाइपलाइंस मौजूद हैं। याद रहे कि 2020 के दौरान इस तंग आबनाई में से रोजाना 21 मिलियन बैरल तेल गुजरा। सऊदी अरब के पास मशरिक मगरिब पाइपलाइन है, जो रोजाना 5 मिलियन बैरल तक तेल को बहरा अहमर की बंदरगाह तक ले जा सकती है। हालांकि 2020 में इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 मिलियन बैरल रोजाना के लिए हुआ। इसके अलावा इसकी कुदरती गैस पाइपलाइन है, जो रोजाना 3 लाख बैरल के बराबर गैस ले जा सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात के पास अबू ज़हबी खाम तेल पाइपलाइन है, जो तेल को बराह रास्त ओमान की खलीज तक ले जा सकती है और रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तक पंप कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी 6 लाख बैरल रोजाना के लिए हुआ। दीगर पाइपलाइंस भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटी और बैनुल-अक़वामी सरहदों को क्रॉस करती हैं, इसलिए इलाकाई तनाज़ात व इख्तलाफात की वजह से इनका इस्तेमाल बंद हो गया है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम समझ सकते हैं कि ईरान इसराइल जंग के तनाज़र में यहाँ क्या कुछ पेश आ सकता है। अभी तक हमने समझा है कि खित्ते की जुग्राफियाई हालत बशमूल मुतबादल जहाजरानी रूट्स की कमी इस तंग आबनाई की अहमियत को बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी इतनी ही अहम है कि यहाँ की तंग आबनाई मुख्तलिफ ममालिक के टेरिटोरियल वाटर्स में शामिल है, जिसका मतलब है कि खित्ते की सियासत तंग आबनाई के जहाजरानी रूट्स को मुतासर कर सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।